ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس فینا یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا متاع، اے اللہ کے نبی ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، دنیا کا ساز و سامان نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، ہم تو اسے مفلس کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بڑی نماز، زکوٰۃ، روزہ، بڑی عبادات لے کر آئے گا، بڑی نیکیاں لے کر آئے گا۔ اور ایک اور روایت کے مطابق فرمایا، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا۔ اور ایک اور روایت کے مطابق فرمایا کہ اتنی زیادہ وزنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ اگر پہاڑ پر رکھ دی جائیں تو پہاڑ بھی دب جائیں۔ لیکن ہوگا کیا؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا وَقَذَفَ هَٰذَا وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا وَضَرَبَ هَٰذَا، کہ کسی کو گالی دی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کا مال مارا ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے۔ اب یہ نیک انسان اور وہ سارے مطالبہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آمنے سامنے آ جائیں گے، اور وہ مطالبہ کرنے والے اپنا انصاف مانگیں گے کہ ہم پر اس نے زیادتی کی ہے، ہمارا حق مارا ہے، ہماری عزت پر حملہ کیا ہے، ہمارا مال دبایا ہے، ہماری زمین جائیداد دبائی ہے۔ اب اس نیک انسان کی نیکیاں لے کر ان مطالبہ کرنے والوں کو دے دی جائیں گی اور ان کو انصاف مل جائے گا۔ لیکن مطالبہ کرنے والے اب بھی آ رہے اور اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب اس کے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، لہٰذا ان لوگوں کی گناہ اٹھا کر اس نیک انسان کے کندھوں پر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ ان اور لوگوں کے گناہ لے کر ان کا بوجھ اپنے کندھوں پر لاد کر جہنم کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ یہ ہے میری امت کا مفلس ترین انسان۔